آپ برائی اور اچھائی دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہے، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ خبردار، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب میں لعنت شدہ پایا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہوگا تو اس تکبر سے بھری ہوئی انا کو توڑنا ناممکن ہے۔ علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ علم کے سوا دوسری باتوں پر غور و فکر کرنا فضول ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کر لے۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا اور دنیا دار لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ سلطنت دیکھ کر دوستی نہیں کرو اور نتیجہ سوچ کر دشمنی مت کرو۔ ہر بات کو نفاست اور صاف ستھرے طریقے سے سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر بھی اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ یہ سارا فرق نیتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہی ہے جو ہماری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھے کہیں بھی نہیں ہے۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کے شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ جب آپ کے الفاظ اور عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں ایک انجان خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہو۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہم لوگ ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہر کوئی کسی ایک کی مدد ضرور کر سکتا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرات مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری چاہنے والے ہوں۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کو ٹھیک کر لو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں ہی اٹھے گا۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ آپ کیوں دنیا میں دل لگانے کا جھنجھٹ مول لینا چاہتے ہو؟ کسی کو چپکی مار نہیں مارنی چاہیے، ہمیشہ گفتگو کر کے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے؟ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے کوئی آثار بھی نہ ہو، لیکن تب بھی دعا جاری رکھی جائے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں
بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں اگر انسان کسی کا نقصان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کا ہی کرتا ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ جن آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کی صورت جانے کتنے زندہ خوابوں کی قبریں ہیں، تم ان آنکھوں کی تفسیر لکھو گے؟ پاگل ہو۔ وجود اپنا نہ روح اپنی، بس ایک تماشا یہ زیست ٹھہری۔ عجیب چاہت کے مرحلے ہیں، نہ جیت پائے نہ ہار پائے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کر سنبھل جانا کمال ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں کمیاں نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزوں کی حقیقت تھوڑی دیر سے کھلتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے حاصل ہونے میں دیر سویر ہونے سے صلہ نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ تو موت کے بعد بھی تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ علم یا تو بیان سے ملتا ہے یا نگاہوں سے۔ بہرحال اصل بات تو یہ ہے کہ علم نصیب سے ملتا ہے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ شعور ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خود کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو یہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بدلہ لے لینا یہ غصے کی انتہا ہے۔ ہیرو اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ بولیں گے تو باتوں میں نکھار پیدا ہوگا۔ میں مکمل نہیں ہوں، مگر کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ آپ کی مدد کرے گی۔ جیسے جیسے آپ باتوں کو خود سے سمجھنا شروع کر دیں گے، ویسے ویسے خاموش بھی ہوتے جائیں گے۔ کوشش کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر لازمی طور پر غلطی ہو ایسا ضروری نہیں۔ اگر آپ لپک کر کام پکڑتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ مذہب کے سیاسی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں آپ کریں اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا جائے۔ جہاں انسان نے عمل اور اس سے نکلنے والے نتیجے کی ذمہ داری لے لی، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کا جادو اس حد تک آپ پر اثر نہ کرے کہ آپ شعور ہی کھو دیں۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ استاد کو عزت علم دینے کے بدلے میں ملتی ہے۔
مبہم یعنی الجھی ہوئی باتیں کرنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ تربیت آخر میں یہی وہ حقیقت ہے جسے ماننا پڑتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ عمل سوچ سے نکلتا ہے، اس لیے سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک کی تکلیف دراصل سب کی تکلیف ہے۔ چالاک آدمی بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے۔ طاقتور کی مرضی کمزور کے نزدیک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مسئلہ مشکلات میں گھرے ہونے کا نہیں ہوتا، بلکہ تنہا ہونے کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بدلنے پر نہیں، بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ بہادر انسان وہ ہیں جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات کسی کو بلند کرتے ہیں تو کسی کو پست کر دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر داستانوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی اپنی داستان ہے۔ پیسے اور وقت کی بچت وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ غلطی قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ عمل اب آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ پانی تمام رکاوٹوں سے دور رہ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پانی کی اس فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ جھوٹ بولتے ہی آپ اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ جس انسان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ باہر اور اندر سے ایک جیسا ہو جانا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتیجوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکیں۔ دکھ اور سکھ اتفاقی بھی ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے کا کوئی وطن نہیں ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی خود ایک مقصد ہے۔ انسان زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ کا قیدی نہیں بلکہ مسافر ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جہاں غصہ ہو وہاں خاموش رہیں اور جہاں نفرت ہو وہاں سے چلے جائیں۔ کم عقل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پہلے سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت کے ہوتے ہوئے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دشمنی میں دو طاقتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ سیکھیں، آگے بڑھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ عروج ملے یا زوال آئے، یہ دونوں ہمیشہ تمام سمتوں سے ملتے ہیں اور آتے ہیں۔ جھوٹ پہلے خود سے بولنا پڑتا ہے۔ قانون اور آئین سے اوپر بیٹھا شخص مطلق حکمران ہوتا ہے۔ ایک نسل میں غریبی کا ہونا سمجھنے والی بات ہے، مگر نسل در نسل غریبی کا پایا جانا
ایک جرم ہے۔ طاقتور کی عاجزی کمزور کو بولنے کا موقع دینے کا ایک طریقہ ہے۔ جلدی میں کیا جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کی رائے کو ثبوت کے بغیر حقیقت قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ خدا سے وہ علم مانگو جس کے ملنے سے ہر علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تنقید کے عمل میں اطمینان نہیں ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ وقت کے سفر میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں۔ خدمت کا سب سے بلند مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا ہے۔ زبان صرف ایک وسیلہ ہے، حقیقت میں تربیت کلام کرتی ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ باغ تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں ہر درخت خوب پھلے پھولے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی جیتے ہیں تو یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھ میں خامیاں ہیں یہ فکر کی بات نہیں ہے، مگر میں خوبیوں کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ ضرور فکر کی بات ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اور مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ معمولی سا خوف بھی جھوٹ بولنے پر راضی کر سکتا ہے۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ آزادی کی ابتدا آزاد سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ علم کی کمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے بدل دینا چاہیے۔ جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے ان کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانے میں مدد کریں۔ تربیت اور تجربہ یہ دونوں مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتے ہیں۔ کسی کا دیا ہوا دھوکہ وقتی طور پر آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے۔ اجنبی کو اپنی اور دوسروں کی ذاتی معلومات مت دیں۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ نفرت خود بخود آپ کو جھوٹ کی دنیا میں دھکیل دے گی۔ جب ہم اپنی زندگی میں کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہم اپنی قیمت میں سے کچھ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت کو کہانیوں کے انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ان کہانیوں کو ہی حقیقت نہ سمجھ لیا جائے۔ حال ناکامی نہیں ہے، ہارنے کی وجوہات کو نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے ہمارے دم سے، ہم بھی گزرے ہوئے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانیت کی کمی اور لوگوں کی کثرت ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان بزرگی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی چیز کو کھو بھی نہیں سکتا اور وہ چیز اس کی ہو بھی نہیں سکتی۔ جان لے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا تیری ہر طلب ہوس ہے۔ جس شخص نے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کے کسی مقام پر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو اور اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو، یہ دونوں ہی کام بڑے مشکل ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی برائی اور تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔
انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، پھر اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خدا سے امید رکھو، ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے، اور اللہ سے ڈرو، ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ کر دے۔ جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے۔ اے اللہ، ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات حد سے زیادہ سخت ہوں تو جان لے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو روتے نہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی سی، کچھ جھوٹی سی، کچھ پوری سی، کچھ ادھوری سی۔ کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتی ہیں۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کہانیوں کا اختتام کبھی مایوسی نہیں ہوتا۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے طرز کھانے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو اداسی دور کرنے کے لیے دنیا کی رنگینیوں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن حد سے بڑھ جائے تو شکل بدل جاتی ہے، تاثیر بدل جاتی ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہے۔ شکر سے بہت ملتا ہے، ہر روز ملتا ہے۔ جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، ہم چاہیں بھی تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔
کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو؟ پاگل ہو، قصہ یوسف نہیں سنا؟ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ فقیر بن کے جہاں میں رہ مصروف، کسی سے بات نہ کر، خود کو آشکار نہ کر۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درس سیکھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبول ہونے کا درس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے غم کا درس، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کرے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمانا بے وقوفی ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، حیثیت اور عمر نہیں دیکھتا۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی بغیر کسی شرط کے اطاعت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیضیاب ہوتا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے بنو کہ جہاں تم ہو وہاں تم سے سب محبت کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں یاد کیا جائے، اور جہاں تم جانے والے ہو وہاں پر تمہارا انتظار کیا جائے۔ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو آخرت میں اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ جو تمہاری طرف آنا چاہتا ہے اس سے دور بھاگنا نقصان ہے، جو تمہارے پاس آنا چاہتا ہو اس سے دور بھاگنا نقصان ہے، اور جو تم سے دور بھاگنا چاہتا ہو اس کی طرف جانا نفس کی ذلت ہے۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب اس کی من پسند چیز اس کے ہاتھ میں ہو پر وہ اس کی نہ ہو۔
خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے۔ اسی راستے کے چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی۔ کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، قناعت پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی۔ جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا، نار یعنی آگ بن جاتا ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں، اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے۔ دعا کی زنجیر کھٹکھٹانا بھی قرب ہے۔ دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا۔ جب انسان اپنوں سے بڑوں کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہے، دعاؤں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے، ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے، اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو، یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نااہل سے مانگنے جاؤ۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس، رگوں میں خون، یہ زندگی سب ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی۔ دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈرتا ہوں، تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نفرت، کینہ، بغض، بدلے کا جذبہ، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے، ان سے حسد نہیں کرتا۔ کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے۔ ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے، جبکہ جاہل ایک مصیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا، مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو۔
مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو، وفاؤں کے مالک سے۔ یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی، اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور فرمایا اے بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، لیکن تمہیں اپنے لیے۔ گناہ کرو گے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے، پر نیکی پر ثواب 700 گنا تک پہنچا دیا گیا۔ دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر تجھے گناہوں کے نقصان دہ سودے سے فرصت ہی کہاں ہے۔ محشر کا دن بھی ایک عجب وقت ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کا انجام پالیں گے، کچھ اپنے خالق سے ملاقات۔ مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل، جاتے تو دونوں ساتھ ہیں، لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے۔ اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنے کا حکم ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے۔ وہ دے یا نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ مل جائے تو احسان کی صورت میں، نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں۔ غم، محبت، آزمائش، قربانی، صبر اور شکر، یہ سب راستے ہیں، منزل نہیں۔ منزل صرف اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے؟ پرسکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی، بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے، خوبصورت نیت سے ملتی ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ غیروں کو دیکھو، انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں، اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے۔ یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن۔ مومن پر اگر مصیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی۔ مگر ہاں، مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ چیز یقین ہے، تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو مصیبت بس مصیبت ہی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہیں رہتا، سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے تو دھوپ بھی، راحتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی، اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ آتش دوزخ دیکھنا غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمیں اوڑھ کے ہم بھی۔